انداز توبہ اور انداز مغفرت کیا ہو؟ کیا اس میں بھی ہم کسی کو وسیلہ بنائیں یا کسی کے لیے بات کریں کہ یہ چہرہ ہے، اس کو دیکھتے مجھے سے ایک بھکاری بھی گداگر بھی مانگتا ہے، کہتا ہے جی وہ اس کا واسطہ، اس کا صدقہ، یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر میں آج کا جو موضوع ہے مغفرت کا، مغفرت کی اہمیت کو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نظام بنایا ہے، نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور پھر میزان ہے آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر نیکی کو، ہر گناہ کو لکھنے کا، اسے محفوظ کرنے کا ایک پورا نظام وضع کیا ہے۔ قرآن مجید میں جب وہ سامنے آئے گا ہمارے روز قیامت تو حیران رہ جائیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اللہ احصاها، اکبر۔ چھوٹی چیزیں بھی عمل اس میں حرکات لکھی جا رہی ہیں۔ وَمَن اب يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہ جی سامنے آنے والا ہے۔ اب جب ایک دفعہ گناہ سے تو ہم باز آنے والے نہیں ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں، خطا کار ہے انسان، تو جب ایک دفعہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اسے لکھنے کے بعد اب ہمارا فیصلہ جو روز قیامت ہونا ہے وہ نیکی اور گناہوں کے تناسب پر ہونا ہے، کون سا پلہ بھاری پڑنا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں سے آپ مغفرت کو سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جب وہاں گناہ لکھا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مغفرت کے کتنے فلٹر رکھے ہیں آگے کہ اس گناہ کو آپ کتنے طریقوں سے وہاں سے مٹا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو توبہ اور استغفار ہمیں دیا گیا، یہ ہماری طرف سے ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حکم ہے گناہ ہو جائے فوراً آپ توبہ کرو اور استغفار کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہر گناہ کے بعد فوراً جب احساس ہو جائے توبہ استغفار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ نے فرمایا کہ اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں معاف کر دیں، تو پھر وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، صحیح۔ توبہ رد نہیں فرماتے۔ توبہ قبول ہو گئی، وہ گناہ وہاں سے میٹ دیا جاتا ہے، اور میٹ دینے کے بعد پھر اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب بالفرض آپ نے توبہ بھی نہیں کی اور پھر اس کے بعد مکفرات ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارے کتنے ہی اعمال ہیں۔ ایک محدث نے وہ حدیثیں جمع فرمائی جو مکفرات ہیں، جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ 143 حدیثیں اس نے جمع کی، اور کچھ اگر ڈبل بھی ہو گئی ہوں ایک ہی موضوع پہ، تو یعنی کہ کئی ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ذکر ٹھیک ہے۔ فرمایا جو کرتے ہی آپ کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان مکفرات کو ہمیں پھر استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مغفرت ابھی آگے بھی ہے، بخشش ہے، شفاعت ہے۔ پھر اللہ کی مغفرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لا تعداد ہے، جس کو چاہے بخش دیتا ہے، کوئی حساب بن کتاب مانگے نہیں۔ بخش دیتا ہے، اداؤں پہ پسند آ کے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری صحیح۔ مغفرت کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ ہمیں اپنے گناہ تو ہو گئے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، ان گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں کیا کرنا جی جی چاہیے؟ جی، اہم۔ سب سے بڑی چیز توبہ اور استغفار ٹھیک ہے۔ ہے۔ توبہ اور استغفار کریں۔ آپ اس میں وسیلے کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، تو وسیلے میں دیکھیے ایک تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا چاہیے جب ہم نہیں کرتے۔ ایک یہ ہے کہ کسی سے مانگنا کہ آپ میرے گناہوں کو معاف کروا دیجئے اللہ سے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، استغفار کے لیے کہہ سکتے ہیں، اگر وہ حیات ہیں تو ان سے کہیے میرے لیے دعا کر دیں، استغفار کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی موجود نہیں ہے، وفات پہنچ چکے ہیں کوئی بزرگ، آپ ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، تو یہ تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی کا وسیلہ پیش کر کے ڈائریکٹ اللہ سے کہنا کہ وہ آپ کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے آپ میرے گناہ معاف کر دیں، یہ جائز ہے، یہ مختلف چیز ہے، یہ جائز ہے۔